ناظرین، عالمی عدالت سے نتن یاہو اور باقی اسرائیلی آفیشلز کے وارنٹس کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں اور اسرائیلی آفیشلز کو بہت کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ غزہ میں پوری پٹی میں جگہ جگہ کے پر لڑائی ہو رہی ہے اور مائن فیلڈز بہت زیادہ استعمال اس وقت جو حماس ہے اور باقی تنظیمیں جو اس وقت لڑ رہی ہیں وہ ان کا استعمال بہت زیادہ کر رہی ہیں۔ سی آئی اے کے چیف اس وقت مصر کے اندر موجود ہے، جبکہ جوائنٹ چیف آف سٹاف اس وقت بڑے اہم ترین دورے کے اوپر اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی حملے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اس وقت اگر آپ سمجھے تو امریکہ کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ مڈل ایسٹ پہنچ چکی ہے۔ تو بہت ساری تازہ ترین خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں دنیا کی جو اس وقت ایک ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے۔ عالمی عدالت ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، وہاں سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پروسیکیوٹر کی جانب سے عرض کیا گیا ہے ججز کو کہ وہ فل فور نتن یاہو کے جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ جاری کریں، مزید اب ڈیلے نہ کیا جائے، مزید انتظار نہ کیا جائے اور فل فور نتن یاہو اور باقی آفیشلز کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ ICC پروسیکیوٹر urge judges to issue urgent ruling on arrest warrants for Israeli officials. The prosecutor confirmed that court has jurisdiction over Israelis who commit brutal crimes in the Palestinian territories. تو اب دیکھیں کہ جو پروسیکیوٹر ہیں وہ اس بات کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ عالمی عدالت کی جورسڈکشن ہے، کیونکہ یہ پچھلے ہفتوں اور مہینوں سے یہی ڈیبیٹ جو آگے کاؤنٹر نیریٹو دیا جاتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ عالمی عدالت کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں کہ عالمی عدالت کی جورسڈکشن ہے اور یہ جو انسانیت کے خلاف کرائمز ہو رہے ہیں پیلسٹینین ٹیریٹریز کے اوپر، ان کے اوپر جو ہے وہ فوری اریسٹ وارنٹ جاری ہونا چاہیے۔ The Attorney General asked the judges to make us urgent decision on arrest warrants against Netanyahu and his defense minister Yoav Gallant and Israeli army chief۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں کہ فل فور جو اریسٹ وارنٹ وہ جاری کیے جائیں۔ اس میں دیکھیں ناظرین کہ ایک مسلسل پریشر عالمی عدالت کے اوپر ہے کہ وہ اریسٹ وارنٹ نتن یاہو کے اور باقی آفیشلز کے جاری نہ کریں، لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اسرائیل کے اوپر مسلسل اس بات کا خوف طاری ہے اور اسرائیل اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ وہ کب تک اس کو روک سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی یہ خبر تو آج آ رہی ہے نا عالمی عدالت کے حوالے سے، پچھلے ہفتے بھی نتن یاہو نے ایک میٹنگ چیئر کی جس میں عالمی عدالت کے وارنٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ کیسے اس کو ٹالنا ہے۔ اس وقت نتن یاہو مختلف ملکوں کے ساتھ کانسٹنٹ رابطے میں ہے، خاص کر برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے ساتھ، کہ وہ ان عالمی عدالت کے وارنٹ کو جو ہے وہ اسی طرح پریشرائز کر کے رکھیں اور جاری نہ ہونے دیں۔ دیکھیں جو اصل بات ہے ناظرین کہ کلاک جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اسرائیل مخالف اس وقت چل رہا ہے اور ان کا جو ٹائم ہے وہ اس وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ پریشر قائم رکھے ہوئے پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے، لیکن سوال یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، کلاک الٹا چل رہا ہے، تو کب تک کا یہ دباؤ بنایا جا سکتا ہے، کب تک یہ دباؤ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ آج جو پروسیکیوٹر نے یہ ریکویسٹ فائل کی ہے کہ اب مزید ڈیلے نہ کیا جائے بلکہ فل فور وارنٹ جاری کیے جائیں، اس سے آپ کو ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ عالمی عدالت اور ان کا باقی جو عملہ ہے وہ اس حوالے سے کمیٹڈ ہے کہ ہر صورت میں یہ وارنٹ جاری کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کی اپنی مجبوریاں اور پریشر اور سارے معاملات، تو یہ تو ثابت ہوا کہ وہ کمیٹڈ ہیں، لیکن وہ ویٹ ضرور کر رہے ہیں ایک اپرچونٹی کا، یعنی وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک اپرچونٹی کا کسی بھی وقت یہ دباؤ جو مسلسل ان کے اوپر رکھا چلا جا رہا ہے وہ کم ہو اور وہ وارنٹ جاری کریں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جیسے اٹیک کرنے کے لیے آپ ٹریگر دبا کر، ٹریگر کے اوپر آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں نا، تو جو ہی چیز آپ کے نشانے کے اوپر آئے گی آپ نے دبا دینا ہے۔ آپ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ میدان جنگ سے پیچھے چلے گئے، آپ کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں۔ تو عالمی عدالت کی بات بھی آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ وہ کانسٹنٹ اس عمل کے اندر ہیں۔ ہمارے درمیان تو کبھی کبھار ایک خبر آتی ہے نا، لیکن وہاں پر ایک کانسٹنٹ وار جاری ہے، مطلب عالمی عدالت جیسے پروسیکیوٹر ہیں ان کے ساتھ کتنے رابطے ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کتنا دباؤ ہے، ججز کو مسلسل رابطہ کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عالمی عدالت اس بات کو سمجھتی ہے کہ کتنی دیر تک دباؤ بنایا جا سکے گا۔ جیسے ایک ابھی برطانوی حکومت کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ برطانوی حکومت پہ شدید ترین پریشر ہے کہ وہ عالمی عدالت پہ پریشر کم کرے اور اس کو وارنٹ جاری کرنے دے، تو وہ بس ایک بہتر موقع کی تلاش میں، اور آج ہمیں ثابت ہوا کہ
وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. ان کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ, زمینی حقائق اپنی جگہ پہ, کیونکہ یہی ادارے بنائے بھی انہی ملکوں نے ہیں اور انہی کی فنڈ سے وہ چلتے ہیں, تو اتنا بڑا سٹیپ وہ اس طرح تو نہیں لے سکتے, لیکن انہوں نے اپنی انٹینشن شو کروا دی ہے. اور اب اس کو اتنے مہینے گزر گئے ہیں, اب زیادہ دیر, یہ بتایا جا رہا ہے, ایکسپرٹ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, زیادہ دیر, اور اسرائیل کے اوپر اس بات کا خوف ہے, اس کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کتنی دیر تک وہ اس کو آگے لمبا کھینچے گا. یا تو عالمی عدالت پیچھے ہٹ جائے نا, تو عالمی عدالت پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے, تو کسی دن تو ان کو موقع آنا ہے آنے والے دنوں یا ہفتوں کے اندر, جنگ کون سا رکنے جا رہی ہے. تو اتنا ہم آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ جلد یا بدیر یہ وارنٹ ضرور جاری ہوں گے, یہ وارنٹ رکنے والے نہیں ہیں, دیر لگ سکتی ہے لیکن یہ ہوں گے ضرور. آگے ناظرین چلتے ہیں, تو ٹرمپ نے ایک بڑا اہم ترین بیان دیا, اور اس بیان کے بعد امریکہ میں ایک رولا پڑ گیا ہے بہت بڑے لیول کے اوپر. ذرا بیان دیکھیے, امریکہ کے پاس گولہ بارود ختم ہو رہا ہے, ہم نے سب کچھ یوکرین کو دے دیا ہے. یہ آج ٹرمپ کا بیان آیا ہے اور اس وقت وہ ٹاپ نیوز بنا ہوا ہے. اگر ہم ناظرین اس کو تھوڑا سا کھنگالیں تو اس سال یعنی 2024 کے شروع سے ہی ایسی خبریں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی تھیں اکا دکا کہ امریکہ کے پاس جو ایمونیشن ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور اس کو سوچنا پڑے گا مڈل ایسٹ کی جنگ میں, اسرائیل کی جنگ رکوانا پڑے گی, اور یوکرین کی جنگ کا بھی کوئی حل نکالنا پڑے گا, وگرنہ امریکہ کے لیے آنے والے مہینوں میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. جتنی جنگیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی امریکہ کو اتنا نقصان ہوتا چلا جائے گا. جیسا کہ فورن پالیسی نے مارچ میں لکھا, یہ اگست کا مہینہ ہے, مارچ میں فورن پالیسی نے لکھا, مارچ 2024, The US military is running short on ammunition and so is Ukraine, کہ مارچ کی, اور اس طرح اور بھی بہت سارے میڈیا نے, میں آپ کو بتایا نا کہ اکا دکا خبریں اس سال کے شروع سے آنا ہو گئی تھی اسٹارٹ کے اسلحہ ختم ہو رہا ہے. آج اس کے اوپر تصدیق کر دیا ہے ٹرمپ نے کہ ہمارے پاس تو گولہ بارود بالکل ختم ہو رہا ہے. کیوں, ویسے تو انہوں نے کہا کہ سارا یوکرین کو دے دیا ہے, تو میجر تو یوکرین کو ہی دیا ہے, لیکن اسرائیل کے اوپر ظاہری بات ہے وہ اسرائیل کا کیوں کہے گا, ساری فنڈنگ بھی تو اس کو اسرائیل سے آ رہی ہے. تو مین جو ان کا اسلحہ جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ یوکرین کو جا رہا ہے, اس کے بعد اب اسرائیل کو جا رہا ہے, اور یہاں پر جنگ جو ہے وہ ایسکلیٹ بھی کرنے جا رہی ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, امریکہ کہ جتنا بھی تھنک ٹینک طبقہ ہے وہ سارا اس بات کے اوپر متفق ہے کہ یہ جنگ امریکہ کو کمزور کرتی چلی جا رہی ہے. یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, یہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جس کے اوپر امریکہ اس جنگ کو پرولونگ کرتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں, امریکہ کی جنگ حماس سے تو نہیں ہے, امریکہ کی جنگ ایک طرح سے ایران سے بھی نہیں ہے, امریکہ کی جنگ تو چائنا سے اور اس کے بعد رشیا سے ہے. تو امریکی تھنک ٹینک طبقے کے مطابق امریکہ کمزور پڑ رہا ہے اور چائنا اور اس کے بعد رشیا زیادہ گین کر رہے ہیں. اور اس کی مثال وہاں پر یوں دی جاتی ہے, اس وقت جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کہ پچھلے 20 سالوں میں جب امریکہ افغانستان کی بے معنی جنگ, عراق کی بے معنی جنگ, لیبیا اور ادھر شام کے اندر ڈریگ ہوتا گیا اور اس نے یہ جنگیں چھیڑی, تو اس کے نتیجے میں امریکہ ود دا پیسج آف ٹائم کمزور ہوتا گیا. اور اس میں چائنا اور رشیا, آپ دیکھیں, حالانکہ رشیا تو ٹوٹ گیا تھا لیکن رشیا پھر ایک بڑی پاور کے طور پر ابھرا, اور چائنا نے کتنا کچھ گین کیا کہ وہ امریکی اس بے مثال اقتدار, اس بے مثال ہیجمنی کو چیلنج کرنے کے برابر آگے ہیں. ان کو اس وقت اقتدار کا سب سے بڑا خطرہ, امریکی اقتدار کا, امریکی ورلڈ آرڈر کا سب سے بڑا خطرہ چائنا اور پھر رشیا بنے ہوئے ہیں, اور پھر ان کے نیچے ایران ہے. تو یہ مطلب چائنا کیسے طاقتور ہوا, رشیا کیسے طاقتور ہوا جو ٹوٹ گیا تھا, کیونکہ امریکہ ڈریگ رہا ان بے معنی جنگوں میں جہاں پر ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر اس نے استعمال کیے, اور اکانومی سے بھی بڑھ کر اس کی توجہ وہاں پر ہو گئی. یہ بڑا باریک نقطہ ہے جو اس وقت اسٹریٹجسٹ جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو بہت بڑے لیول کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ, کہ امریکہ نے چونکہ توجہ ہٹائی تو چائنا, رشیا اور پھر ایران وہ پاورفل ہو کر ابھرے. تو اگر یہاں پر دوبارہ سے امریکہ مڈل ایسٹ میں ڈریگ ہونے جا رہا ہے تو اس کا مزید فائدہ چائنا اور رشیا کو ہوگا, اس سے امریکہ کو کچھ گین نہیں ہونے والا. امریکہ تو ایک سپر پاور ہے ہی ہے, وہ بلا وجہ کی جنگوں میں, مطلب اسرائیل کی جنگ, بے معنی جنگ, ایک جینوسائیڈ, اس کو ہی سپورٹ کرنا ہے نا مڈل ایسٹ میں, اور تو جنگ چھیڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایران بھی جنگ نہیں چاہتا امریکہ سے, ایران تو بہتر تعلقات کی بات کر رہا ہے, یورپ سے امن کی بات کر رہا ہے, تو ایران بھی جنگ نہیں چاہتا. تو جنگ تو تھوپی جا رہی ہے, جنگ تو مسلط کی جا رہی ہے, اور ایک ہی شخص نتنیاہو اور اس کے ساتھ امریکہ کی جڑی ہوئی ہے ڈیفینس انڈسٹری, وہ اس جنگ کو کروانے میں سب سے ان کا کردار ہے. تو بطور ریاست, بطور ملک, بطور سپر پاور تو امریکہ کو فائدہ نہیں ہو رہا, وہ ایک طبقہ ہی ہے نا جو فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جو اسرائیل کا تھنک ٹینک
ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا بھی بطور ریاست کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب اسلحہ بارود ختم ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو ثابت کرنا یہ مقصد ہے کہ ان کے پاس پاور ہے, وہ اس کو استعمال بے دریغ کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کا جو انجام ہے وہ ان کی شکست کی صورت میں نکلے گا, ان کی فتح کی صورت میں نہیں نکلے گا. ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کیا کہ ان کا اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آگے ناظرین چلتے ہیں تو حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں, اور اس میں جو ایک سب سے غیر معمولی نوعیت کا حملہ بتایا جا رہا ہے وہ نہاریہ کے اوپر ہوا ہے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹائلز آئے ہیں وہ میڈیٹرینین سی سے آئے ہیں. اب یہ میڈیٹرینین سی سے کیسے آئے ہیں یہ ایک الگ سوال بنا ہوا ہے, لیکن یہ وہاں سے داخل نہاریہ میں ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آفیسرز کی جو ہے نا پوزیشنز ان کو نظر نشانہ بنایا گیا ہے ایک ہیڈ کوارٹر کے اندر, اور کامیابی سے اس کو ہٹ کیا گیا ہے. اسلامک ریزسٹنس, وی کیریڈ آؤٹ این ایئر اٹیک ود دا سوسائڈ ڈرونز آن دا ہیڈ کوارٹرز آف دا نیولی اسٹیبلشڈ ویسٹرن بریگیڈ south of the settlement of Yara, targeting the positions of officers and soldiers and achieving a accurate hit. لمبی چوڑی تفصیل اسلامک ریزسٹنس نے المہدین نے بتائی ہے کہ انہوں نے سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ یہ حملہ کیا ہے, اور نیولی اسٹیبلشڈ جو ہیڈ کوارٹر ہے ویسٹرن گلیلی میں, ویسٹرن بریگیڈ کے, بلکہ ان کو یارا کے علاقے میں اٹیک کیا گیا, جہاں پر اسرائیلی آفیسرز کی پوزیشنز تھیں, اور کنفرم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایکوریٹ ہٹ تھی اور کامیابی سے جا کر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس طرح کے حزب اللہ کے کامیاب ترین حملے, اب اس میں کتنے آفیسرز مارے گئے, کتنے فوجی مارے گئے یہ پتہ چلے گا, لیکن اس طرح کے کامیاب ترین حملے جس میں مٹیریل ڈیمیجز بھی ہو رہے ہیں اور جانی نقصان بھی اسرائیل کا ہو رہا ہے, حزب اللہ ایسے کامیاب ترین حملے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ we targeted the deployment of enemy soldiers around the Miskaf aim with appropriate weapons and achieved direct hit. اسی طرح ایک اور علاقے میں جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو ڈائریکٹ نشانہ بنا کر جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے. اچھا, یہ ہو گئے حزب اللہ کے مختصراً حملوں کی تفصیلات. اب ذرا آئیں اگر غزہ میں شدید ترین لڑائی کا آغاز ہے اس وقت پچھلے 3-4 دنوں سے, کیونکہ اسرائیلی فوج دوبارہ سے بہت بڑی تعداد میں داخل ہوئی ہے. آپ کو اب سارے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی ہے, وہ مختلف علاقوں سے, سینٹر کے علاقے میں, شمال کے علاقے میں, خان یونس میں بڑی تعداد میں داخل ہو رہی ہے. ہر فرنٹ کے اوپر آگے سے حماس تیار بیٹھی ہوئی ہے, ہر فرنٹ کے اوپر وہ ان کا سامنا کر رہی ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہی ہے. کل کا دن اسرائیل کے لیے بہت بھاری گزرا, جس میں ان کے کوئی 3-4 درجن کے قریب فوجی جو ہے وہ مارے گئے اور زخمی ہوئے. بہت ایک ایکسپلوسیو ڈیوائس کے ساتھ 12 فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو کل کا دن بہت خطرناک اور کوہرام مچا رہا اسرائیل میں. آج بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. مائن فیلڈز کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں وہ ایکسپلوڈ کی جا رہی ہیں اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے. القسام بریگیڈ رپورٹ کر رہا ہے, our fighters managed to detonate a minefield that had been prepared in advance in a number of enemy vehicles and engineering equipment in the area of military sites east of the city of Deir al-Bala. Our fighters monitored the landing of helicopters for evacuation. سب سے بڑے آپریشن کی تفصیلات, مائن فیلڈز انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹونیٹ کیے, اس میں بہت ساری جو ان کی وہیکلز ہیں ان کو تباہ کیا گیا, انجینئرنگ جو فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا, اور پھر بہت سارے ہیلی کاپٹرز انہوں نے دیکھے جو وہاں پر لینڈ ہوئے ان مردہ اور زخمیوں کو وہاں سے ٹرانسفر کرنے کے لیے. اس کا کتنا نقصان ہوا, آپ صرف وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایکسپلوسیو ڈیوائس سے کل 12 فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا. تو یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ آپریشن کیا گیا ہے. تو اس طرح کے زبردست ٹیکنیک والے, زبردست صلاحیتوں والے آپریشن جو ہے وہ حماس جاری رکھے ہوئے. پھر الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, قسام بریگیڈ کلیم اٹیک آن اسرائیلی ٹروپ کیریئرز. The armed wing of Hamas said fighters struck the troop carriers in the central Gaza Strip. تو اس طرح اب یہ جو دیر البالا کے علاقے ہیں یہاں پر شدید ترین بمباری بھی کی جا رہی ہے. پوری غزہ پٹی میں بمباری ساتھ ساتھ جاری ہے. بمباری کا تو ظاہری بات ہے حماس کو حل نکال نہیں سکتی ہے, لیکن جو جہاں سے گراؤنڈ فورسز داخل ہو رہی ہیں وہاں پر ان کا سامنا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ غزہ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں. آگے ناظرین چلیں تو اس وقت خطے میں بہت کچھ ہو رہا ہے. انٹیلیجنس وار بہت بڑے لیول کے اوپر چل رہی ہے. جو زیادہ چیزیں ہیں وہ پردے کے پیچھے ہو رہی ہیں, اور اس وقت رابطے عروج کے اوپر ہیں, میٹنگز عروج کے اوپر ہیں. کچھ میٹنگ ظاہری طور پر ہو رہی ہیں, بہت ساری میٹنگز خفیہ طور پر ہو رہی ہیں, بہت سارے رابطے ظاہری طور پر ہو رہے ہیں, بہت سارے رابطے خفیہ طور پر ہو رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو وزٹ انڈر ڈسکشن ہے اور میڈیا پر چل رہا ہے جس کے بارے میں خبریں, وہ اسرائیلی جوائنٹ چیف آف سٹاف کا وزٹ ہے. وہ اس وقت اسرائیل پہنچ رہے ہیں, اور
یہ غیر معمولی وزٹ ہے اور ایران کے حملے کے حوالے سے یہ وزٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ مڈل ایسٹ پہنچی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھیں جوائنٹ چیف آف سٹاف، CIA چیف اور باقی ان کے بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ٹاپ جنرل جو ہیں وہ تقریباً اس منتھ کے شروع سے ہی پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے عراق اور شام اور ادھر ادھر کی لیبیا کی جنگیں لڑی ہیں، افغانستان کی، وہ اس وقت پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں تو اتنی خبریں بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ہائی لیول کا جو آج وزٹ ہے وہ ہو رہا ہے۔ دا چیف آف دا جوائنٹ سٹاف آف دا US آرمی جنرل ول وزٹ اسرائیل amid continued coordination and assessment for a possible attack by Iran and Hezbollah۔ کس حوالے سے یہ وزٹ ہو رہا ہے؟ ایران اور حزب اللہ کے حملے کے اسسمنٹ کے حوالے سے۔ سب سے بڑا ان کو جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اندھیرے میں ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کب یہ حملہ ہوگا، کس سکیل کا ہوگا، کون پہلے کرے گا، کون بعد میں کرے گا، کیا یہ جوائنٹ حملہ ہوگا۔ تو وہ اسسمنٹ اس وقت ہو رہی ہیں، مختلف چیزوں کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن یہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ جو وزٹ ہے یہ پیورلی ایران اور حزب اللہ کے حوالے سے ہے۔ An Israeli senior official said Brown is expected to meet with Chief of Staff and Defense Minister. He will also visit Jordan and Egypt۔ اب جارڈن اور ایجپٹ کیوں جا رہے ہیں؟ انٹرسٹنگ سوال ہے نا، جارڈن اور ایجپٹ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ جارڈن اور ایجپٹ جو ہیں ان کے اوپر مسلسل ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اسرائیل کا ڈیفینس کرنا ہے، اور اس وقت کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے، کوئی بھی عرب ملک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آ کر اسرائیل کو ڈیفینڈ کر سکے۔ عوام کا پارا ہائی ہے اور ایران کے خلاف جانے کے لیے فی الحال کوئی تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال مسلسل امریکی آفیشل جو ہیں وہ ان دو ملکوں کا خاص کر دورہ کر رہے ہیں۔ اسی درمیان آپ دیکھیں کہ جو CIA کا چیف ہے وہ بھی تو ایجپٹ میں موجود ہے۔ اچھا، اسی درمیان ہیرٹس نے ایک بڑی اسپیشل رپورٹ دی ہے۔ اب یہ تو ساری ان کی دیکھیں نا کہ تیاریاں ہیں، بڑکے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی ہے، ان کی ملٹری مائٹ ہے جو نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت ہیرٹس لکھ رہا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ دیکھیے۔ Harrods, Netanyahu is leading Israel to a dangerous crossroads between a hostage deal or escalation۔ ایک تو ہم ایک ایسے کراس روڈ کے اوپر ہیں کہ یا تو ڈیل ہوگی یا اسکلیشن ہوگی، اور نتنیاہو ہمیں ایک بہت ہی ڈینجرس صورتحال کے اندر لیڈ کر رہا ہے، اس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ Netanyahu has brought Israel to its worst strategic position ever with the possibility of a major war۔ نتنیاہو جو اپنے آپ کو وار ہیرو کے طور پر وہاں پر بتانا چاہتا ہے، ہیرڈز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو کچھ ابھی تک اسرائیل نے اس کی کیا پرفارمنس اور کیا وکٹری ہے، کہ نتنیاہو تاریخ کے سب سے بدترین اسٹریٹجک پوزیشن میں اسرائیل کو ڈریگ کر لایا ہے۔ ایک ایسی بری ترین پوزیشن میں اسرائیل پھنس گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے ہیں، اور آگے اس کی ایک میجر وار کھڑی ہے جس میں لیبنان اور باقی سب کو نقصان تو ہوگا، لیکن یہ بات سب اتفاق کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کو جیت نہیں سکے گا، اور یہ الٹیمیٹلی پھر اسرائیل کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ حزب اللہ کا نقصان ہوگا، لیبنان کا نقصان ہوگا، شام عراق کا مزید نقصان ہوگا، یمن کا نقصان ہوگا، ایران براہ راست جنگ میں آتا ہے اس کا نقصان ہوگا، لیکن سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اسرائیل یہ جنگ جیت نہیں سکتا، اور الٹیمیٹلی پھر یہ جنگ اس کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ تو اسی لیے ہیرڈ سے رپورٹ کر رہا ہے، دیکھیں نقصان پہنچانا تو اسرائیل کا مقصد نہیں ہے، اسرائیل تو قائم رہنے کے لیے قائم رہنا نا، اس نے تو قائم نہیں رہ رہا۔ ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے کہ سب سے ورسٹ اسٹریٹجک پوزیشن میں ہم آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیل ہیز نو ٹائم فریم ٹو آپریٹ ود ان ایکسیپٹ فار دا پاسبلٹی آف ٹرمپ انٹرنگ دا وائٹ ہاؤس۔ اس وقت جو سارا امیدیں لگی ہوئی ہیں وہ ٹرمپ سے لگی ہوئی ہیں، اور نتنیاہو انتظار کر رہا ہے کہ اگر ٹرمپ آتا ہے تو وہ پھر ان کے مطابق جو بھی ان کا پلان ہے، لیکن اسرائیل اس وقت انتظار کر رہا ہے، نتنیاہو اس وقت انتظار کر رہا ہے ٹرمپ کا۔ تو یہ ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیرڈز اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل اپنے جو دلدل ہے اس میں کس طرح سے پھنسا ہوا ہے۔ تو میں تو یہاں پر کہوں گا کہ جس طرح ایران کی اسٹریٹجک پیشنس والی ایک ان کی حکمت عملی ہے، میں تو کہوں گا کہ ایران کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایران کو کوئی ایموشنل فیصلہ نہیں کرنا ہے، ایران کو میں تو کہتا ہوں جتنا مرضی وہ ٹائم لے، اس کو ٹائم لینا چاہیے، اور جنگ جیتنے کے اوپر اور اپنی ترقی اور خوشحالی اور فلسطین کی آزادی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ایک خاص اٹیک کے اوپر۔ اب دیکھیں کہ ٹائم جب اسرائیل کے خلاف چل رہا ہے، اسرائیل خود بخود ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ وار آف ایٹریشن میں ڈریگ ہو چکا ہے، اور وہ خود اپنے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، دنیا اس کو چھوڑ رہی ہے، آئسولیٹ ہو رہا ہے، اکانومی کولیپس، سوسائٹی کولیپس، بہت ساری چیزیں ایران کے حملے کے بغیر ہو رہی ہیں۔ تو ایران کو حملہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے، اس کو بہت وائزلی، یہ بہت امپورٹنٹ دورہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو ایران کو زیادہ سے زیادہ پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے، جو حکمت عملی ہے اسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ ہے نا، وہ سنبھال لے گی،
حزب اللہ چاہے مزید ایسکلیٹ کر دے، لیکن ایران کو بہت وائزلی، میری تو یہی رائے ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ اب جیسا کہ ایران کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ایکسس آف ریزسٹنس کے حوالے سے، ایران یہ کہہ رہا ہے the axis of resistance will have our support and in all circumstances. This was stated by President Pezeshkian with complete frankness. This is Iran's principal policy and we will not abandon it. Axis of resistance کو ہمیشہ ہماری سپورٹ حاصل رہے گی اور یہ ہماری پرنسپل پوزیشن ہے، اصولی پوزیشن ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت امپورٹنٹ بیان، نئی ایرانی حکومت آئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایکسس آف ریزسٹنس سے کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ Our position toward the resistance will not change and are based on the principles and beliefs. یہ دراصل اصول اور beliefs کے اوپر مبنی پوزیشن ہے، یہ ایک مورل پوزیشن ہے، لہٰذا ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ We call for focusing on Zionist entity as the sole cause of the current situation. ہمارا جو سب سے اس وقت کور ایشو ہے، ہمارا جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ اسرائیل کے اوپر ہے۔ Axis of resistance will be our agenda under all circumstances and this policy is essential to us. جو بھی حالات ہوں، جو بھی circumstances ہوں، Axis of resistance جو ہے وہ ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی رہے گی اور یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو ہمارے لیے بہت اسینشیل ہے۔ ہم کسی صورت کسی بھی حالات میں ایکسس آف ریزسٹنس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ایران کا اہم ترین بیان جو ہے وہ اس وقت آ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔